آپ کو بادشاہ کا استاذ مقرر کیا جاتا ہے۔ دینے والا مالک فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے رزق جہاں اس کا خیال اور گمان بھی نہیں جا سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا آپ کو انعام سے نوازا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے پاس بادشاہ کے دربار سے منظوری لے کر مولانا مسیح الزماں صاحب جو حضرت مولانا زماں خان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی ہیں حاضر ہوئے اور کہا کہ غفران مکان میر محبوب علی آصف جاہ ششم کے استاذ و اتالیق آپ کو مقرر کیا گیا ہے، آپ قبول فرمائیں۔ تو حضرت کی بے نیازی دیکھو آپ، وہاں پر بادشاہ کے اتالیق کے بعد کیا فکر ہے بھائی، بادشاہ آپ کا ہو گیا تو پوری بادشاہت آپ کی ہے۔ اور وہ بھی بادشاہ جس کو استاذ بناتے تو استاذ کی قدر بھی کرتے تھے، اور آج بھی کسی بھی مذہب میں آپ دیکھیں استاذ کی قدر کا تصور ہے، چاہے کوئی بھی پیشے سے ہو۔ اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ بھی اپنے استاذ کی قدر کرتا ہے، حتیٰ کہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر پنچر بنانے والا ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے، کبھی کھڑے ہو جاتا، کیوں کھڑے ہو گئے، بولتے ارے صاحب یہ صاحب ہے ان کے پاس پنچر بنانا سیکھا تھا میں، اتنا خیال ہے۔ تو ایک استاذ کے ادب کا تصور رہتا ہے۔ تو بادشاہ کے استاذ، تو بادشاہ جب آپ کا ادب کرے گا تو کیا کیا خدمت نہیں کرے گا، یہ کچھ خیال نہیں ہے، استغنا کی کیفیت ہے۔ چٹائی پر بیٹھ کر درویش اپنی درویشی میں مست ہے اور اللہ بادشاہ کو شاگرد بنا رہا ہے۔ وہ مالک الملک کا انتظام بھی دیکھو، خود کوئی فائل لے کر نہیں پہنچے میری یہ ڈگری ہے مجھے نوکری دی جائے میں انٹرویو فیس کرنے کو تیار ہوں، نہیں کہہ رہے ہیں۔ آج نوکریوں کے لیے کیا کیا دی کیا جا رہا ہے، استحقاق ہے یا نہیں ہے، اس سے قطع نظر جعلی کاغذات بنائے جاتے ہیں اور سندیں حاصل کی جاتی ہے۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے اور واقعتاً ڈگری پی ایچ ڈی کی سمجھنے کے بعد تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ سب جعلی ہے۔ پھر لوگت ہوتا کیا ہے دیکھ لیں گے، اس کی بنیاد پر نوکری تو حاصل کر لیں گے، یہ تصور ہے دنیا کمانے کا۔ لیکن وہاں عارف باللہ شیخ الاسلام کا حال یہ ہے کہ بادشاہ کی طرف سے منظوری مل گئی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم پڑھیں گے اس عالم جلیل سے، اور حضرت ہے کہ فرماتے ہیں نہیں میں قومی خدمت پر بادشاہ کی تدریس کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں غریبوں کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، میں عوام کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، غریبوں کے بچوں کو صبح شام پڑھا رہا ہوں، یہ بادشاہ کو پڑھانے جاؤں گا تو ان بچوں کا حال کیا ہوگا، اس لیے میں ان غریب بچوں کو چھوڑ کر بادشاہ وقت کی تعلیم کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا۔ تو وہ عالم جلیل کہنے لگے حضرت اس امید پر کہ آپ قبول کریں گے میں نے پوری کارروائی کر کے بادشاہ سے منظوری بھی حاصل کر لی ہے، اگر آپ انکار کریں گے تو مجھے خفیف ہونا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا۔ بہت اصرار کرنے لگے تو فرمایا جب تک میں استخارہ نہ کروں گا کوئی قطعی جواب نہیں دے سکتا۔ کبھی ایسے موقع پہ استخارہ یاد آتا ہم کو نہیں آتا، ہم بولتے خیر محض میں کیا استخارہ کریں گے، دولت کا دروازہ کھل رہا ہے، علم کے ذریعے سے آ رہا ہے، لیکن وہاں فرماتے استخارہ کروں گا۔ استخارہ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ کاغذ ہاتھ میں لیے ہوئے دربار میں بادشاہ کے جا رہے ہیں، تو آپ نے اس کو غیبی اشارہ سمجھا، مگر یہ بھی فرمایا کہ بادشاہ کو پڑھاؤں گا ضرور مگر اس کی وجہ سے عوامی خدمت سے کنارہ کش نہیں رہوں گا، میں جو عوام کو پڑھا رہا ہوں غریب بچوں کو پڑھا رہا ہوں یہ سلسلہ میرا موقوف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے آپ کی ہر خواہش قبول ہے لیکن آپ ان کے معلم بن جائیے۔ معلم بن گئے بادشاہ، اور بادشاہ کو پڑھایا، اور ٹیوشن ایک آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، آپ سمجھیں گے ناظرہ قرآن کے حد تک پڑھا کے چلو کچھ دعائیں سکھا دیے ہوں گے، اس حد تک نہیں۔ بادشاہ جب آپ کے پاس پڑھنے لگے تو بادشاہ کو اندازہ ہونے لگا علم کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ نہیں اور پڑھاتے جائیے۔ اب چل رہا ہے سلسلہ، ایک کورس کے ساتھ جیسا تعلیم چلتی ہے ویسی چلنے لگی، یہاں تک کہ بادشاہ کو خیال آیا اتنے اچھے مربی اتنے اچھے تعلیم مجھ کو مل گئے، میرے بعد جس کو میں اب اس مملکت کا تاجدار بنانے والا ہوں ان کی بھی تربیت ہونا ضروری ہے، چنانچہ اپنے ولی عہد کے لیے آپ کو استاد مقرر کیا۔ تو بادشاہ نے اپنی نگرانی میں عثمان علی بادشاہ جو بعد میں بنے ہیں ان کا پھر آپ کو استاد بنا دیے، اور حضرت ان کو پڑھانے لگے۔ کب تک؟ جب تک وہ بادشاہ نہیں بنے تک پڑھاتے رہے، تقریباً 21 برس تک عثمان علی بادشاہ بانی جامع نظام سے پڑھتے رہے، 21 سال۔ اتنا طویل کون سا کورس ہوتا ہے جامع نظام میں، عالم کورس بھی 16 سال ہے سب سے زیادہ بنے تو، اگر پی ایچ ڈی کو ملا لو تو 17-18 سال چلیں گے، وہ بھی کب سے الف با تا سے بالکل رینگتے چلنے والا جب چلتا ہے تو ہر علم پڑھتے پڑھتے اس میں کامل ہو جاتا، محقق ہو جاتا۔ لیکن بادشاہ 21 برس تک پڑھ رہے ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، لغت، عقائد، معقول، تربیت کا نظام چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد بادشاہ جب بن گئے عثمان علی بادشاہ، انہوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے استاذ جس نے میرے والد کو پڑھایا، مجھ کو پڑھایا،
ان کو مملکت کے سب سے بڑے عالم کے طور پر اگر نظام کو ان کے حوالے کیا جائے گا تو اسلامی نظام بہتر چلے گا۔ تو چنانچہ آپ کو صدر الصدور کا عہدہ دیا جا رہا ہے، ناظم امور مذہبی مقرر کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھو ایک اور پیشکش، پہلے بادشاہ کے استاذ بنایا گیا تو استخارہ کرتا ہوں فرمائے، اب آپ کو ناظم امور مذہبی مقرر کر رہے ہیں تو بادشاہ سے آپ فرماتے بادشاہ سلامت، مملکت میں کوئی بھی عہدہ سنبھالنے کی آخری عمر 55 برس ہے اور میں 55 برس سے تجاوز کر چکا ہوں، اب اس وقت میری عمر 55 سے زائد سال ہے۔ اب جو عہدہ بھی کسی کو ملتا ہے اس کی آخری ریٹائرمنٹ کی عمر 55 سال ہوتی ہے، اور میں تو اب ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، مجھ کو ایک نیا عہدہ دے کیوں رہے ہو؟ اس لیے کسی اور کو یہ عہدہ دیا جائے۔ دیکھیے آپ عہدے کو آج کیا سمجھ رہے ہیں، صدر بننے کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، اور وہاں دیکھیے صدر نہیں صدر الصدور بنایا جا رہا ہے، کسی چھوٹے مدرسے کا نہیں، مسجد کی کمیٹی کا نہیں، صدر الصدور صوبہ دکن، پورے ملک کے دکن کے مذہبی امور کا ناظم بنایا جا رہا ہے، صدر الصدور بنایا جا رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ 55 سال کی عمر کے بعد تو برطرف ہو جاتا ہے آدمی، ہر طرف ہو جاتا ہے، اس کو کیسے یہ عہدہ دیا جا رہا ہے؟ اس لیے میری معذرت خواہی کو قبول کیجئے۔ تو بادشاہ کہنے لگے مملکت میں آپ کے جیسا کوئی عالم نظر نہیں آتا، اس عہدے کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو عہدوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے نام کو چمکائیں، مگر کچھ عہدے وہ ہوتے ہیں کہ شخصیتوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ آپ آؤ، قبول کرو تو ہم مزین ہو جائیں گے، قبول کرو تو ہمارا حق ادا ہو جائے گا۔ تو شیخ الاسلام کوئی عام ہستی کا نام نہیں ہے، وہ دکن کے تاجداروں کے فرما رواؤں کے فرما روا رہے اور ان کو علم و معرفت دی، اور اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد شیخ الاسلام کیا کرنے لگے؟ پورے ملک کا جائزہ لینے لگے، اور ملک میں اسلامی نظام قائم کرنا ہو تو درسگاہوں کا جال بچھانا ضروری ہے، جہالت کا خاتمہ کرنا ضروری ہے، خوش اخلاقی کی بہاریں لانا ضروری ہے۔ اس کے لیے جہاں جا رہے ہیں مدرسے قائم کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر پڑی اجمیر کی وہ سرزمین جہاں سلطان الہند خواجہ غریب نواز علم و عرفان لے کر آئے، اسلام کا پیغام لے کر آئے، جن کے مبارک مسائی جمیلہ کی برکتوں سے 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، تو وہ حضرت سیدنا سلطان الہند کا آستانہ یقیناً بغیر بلائے کہ ہر کوئی جائے گا محبت سے، حضرت نے دیکھا کہ اس آستانے میں درسگاہ کا قیام کرنا ضروری ہے۔ تو شیخ الاسلام نے اجمیر معلیٰ میں ایک مدرسہ قائم کیا تاکہ آنے والے وہاں سے صرف زیارت کر کے پھول مزار پہ پیش کر کے نہ جائیں، علم کے پھول لے کر جائیں۔ چمنستان علم بنایا آپ نے اس کو، عقیدتوں کا ڈائریکشن چینج کیا شیخ الاسلام نے، کہا یہ وقتیہ عارضی محبت تمہاری کافی نہیں ہے، مشن غریب نواز کا لینا ہو تو درسگاہ سے یہ فیض حاصل کرنا ضروری۔ مدرسہ قائم کیا دارالعلوم معینیہ، صدر مدرس کا تقرر کیا، اساتذہ کا تقرر کیا، اور اچھا نام مدرسے کا کیا رکھا؟ دارالعلوم انواریہ نہیں رکھا، قائم وہ کر رہے ہیں مگر نام معین الدین اجمیری کے نام پر رکھ رہے ہیں تاکہ بزرگوں کی نسبت کا بھی احترام معلوم ہو لوگوں کو، جہاں جائیں وہاں کے بزرگوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، جہاں جن کے خدمات ہیں ان کے خدمات کا اعتراف کیا جائے۔ یہ بھی طریقہ سکھا رہے ہیں شیخ الاسلام اپنی طرز عمل سے۔ دارالعلوم معینیہ کا قیام امر اللہ، اتنا عظیم مدرسہ بن گیا، بڑے بڑے ادارے ہندوستان میں جو اور نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان میں کئی ایک اساتذہ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اس وقت چونکہ ہمارا ہندوستان ابھی منقسم نہیں ہوا تھا تو غیر منقسم ہندوستان تھا اس وقت، اب جو پاکستان ہے وہاں کے اس زمانے کے مولانا سردار صاحب مفتی اعظم جو بنے وہ دارالعلوم معینیہ کے فارغ التحصیل تھے، یعنی حضرت نے جس ادارے کو قائم کیا وہاں سے بڑے بڑے علماء فارغ ہو کر نکلے، بڑے بڑے علماء۔ پھر حضرت نے دیکھا خلد آباد اورنگ آباد یہ وہ مقام ہے جہاں نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء آئے، وہ پالکیاں اتری اولیاء اللہ کی، وہ سرزمین پر مدرسہ اگر نہیں ہے تو کتنی بری بات ہے، وہ تھے پہلے زمانے میں مدرسے، حالات زمانہ میں انقلاب آتا گیا، وہ مدارس بند ہو گئے، ختم ہو گئے، کیونکہ اولیاء اللہ بغیر مدرسے کے نہیں چلے، جہاں گئے مدرسہ لے کے ساتھ گئے۔ نظام الاولیاء محبوب الہی صرف خانقاہی نظام ہی کہ وہ بانی نہیں ہے، وہ درسگاہی نظام بھی قائم کیے تھے، جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہیں ذکر الہی سکھایا جا رہا ہے، جہاں ذکر الہی سکھایا جا رہا ہے وہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو حضرت سیدنا بندہ نواز گیسو دراز کے حالات میں لکھا ہوا ہے، جب وہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رجوع ہوئے تو آپ نے فرمایا پہلے ظاہری علوم میں تم کمال حاصل کرو، آپ چاہتے تھے کہ سلوک کی منزل طے کریں، علوم ظاہری کی طرف خیال نہ کریں، تو حضرت نے فرمایا شریعت کے علوم پڑھے بغیر سلوک کی منزل طے نہیں ہو سکتی، آپ ہدایہ پڑھیے، آپ فلاں کتاب پڑھیے، فلاں کتاب پڑھیے۔ آپ نے بڑی بڑی کتابوں کے نام لے کر کہا کہ یہ ساری کتابیں پڑھ کے آئیے پھر آگے کی منزل طے کرائی جائے گی، تو پتہ چلا کہ نصیر الدین چراغ دہلوی صرف ولی اللہ ہی نہیں تھے، وہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔
تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ اس وقت یہ نظام چل رہا تھا، لیکن اس میں تعطل آ گیا تھا، وقفہ آ گیا تھا اس کے اندر. تو شیخ الاسلام نے تجدید و احیاء کا کارنامہ انجام دیا. خلدآباد میں آپ نے مدرسہ قائم کیا تاکہ اولیاء کرام کی بارگاہوں سے صرف محبت و عقیدت ہی کی بات نہ کی جائے بلکہ علم و عرفان کی بات کی جائے، قرآن و سنت کی بات کی جائے، تاکہ در حدیث کا دور ہو رہا ہو، قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونج رہی ہو. اس لیے کہ وہ اولیاء کرام صرف اولیاء ہی نہیں تھے بلکہ وہ مفسرین و محدثین و فقہا بھی تھے. تو شیخ الاسلام نے کس طرح نظام بنایا، ذرا غور کیجیے.